ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من کیا ہوا بھائی؟ دیکھ لیں ایک دفعہ، تسلی کر لیں، کوئی چیز شارٹ تو نہیں ہے؟ تسلی ہے؟ حلے تو علی علی ہونی ہے، پہلے ہی دھماکے ہونے لگے، کوئی بات ہوتا رہتا ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے، جس کی توفیق، کرم اور فضل کے ساتھ ہم آج کی اس روح پرور، پرکیف اور وجد آور محفل پاک میں حاضر ہیں۔ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ اوپر سے آ رہی ہیں آوازیں بس چپ کروا لیں۔ میں آپ کو بس تھوڑا سا یقین کریں، ماشاءاللہ ویسے تو ہماری پہلی ہی ملاقات ہے محترم زبیر مدنی صاحب سے۔ ہاں اچھا، سب کی پہلی ملاقات ہے۔ یہ وہ ملاقات ہے جو کوئی نہیں بھولے گا۔ تو وہ کہتے ہیں سونا، اور پھر نقیب محفل نے کر دیا سونے پہ سہاگا۔ تو یقین مانیں ان کی اتنی خوبصورت حاضری کے بعد اب جو میں سوچ کے آیا تھا اب وہ باتیں تو نہیں ہو سکتی، اب کچھ اور ہی ہوگا اگر آپ سنیں گے تو۔ حضور شاہ جی اگر تسی بھی اتنا سامنے آ جاؤ تو میں ذرا دیدار بھی ہوندہ رہے گا۔ تے سید وجاہت بھائی سے ماشاءاللہ ایک ایسا محبت والا تعلق ہے، بڑا طویل سفر بھی ہم نے ساتھ کیا اور ساتھ رہے، اور حافظ عقیل صاحب تو ماشاءاللہ بڑے بھائیوں کی طرح ہیں میرے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور ماشاءاللہ آپ کی جانی مانی محترم ڈاکٹر حافظ ناصر عباس صاحب، عاشق پنجتن، غلام پنجتن، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی آل کی محبت اور مودت کی خیرات عطا فرمائے۔ اچھا دوستان محترم، اب بغیر وقت ضائع کیے اب زیادہ طول نہیں میں دوں گا، بس عرض اتنی سی ہے، یہ حضور ان کو پکڑ کے بٹھا لیں، یہ سارا مزہ خراب ہو جائے گا۔ اللہ، یہاں دروازہ بند کر لیں، دو بند کر لیں، ٹھنڈک ہے۔ اچھا اوپر سے آ رہی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات۔ لیکن سادات، میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، کربلا میں جس کے سارے بچے تھے، کربلا میں
جس کے سارے بچے تھے، جس کی ساری اولاد، وہ سارے بچا کے بھی تھا ہو گیا، وہ سب بچا کے بھی تھا ہو گیا، حسین سب لٹا کے بھی ہے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ بس چند منٹ آپ کی محبتوں اور توجہ کا طالب ہوں۔ اگر خاموشی کے ساتھ جو ہے آپ تمام احباب توجہ کے ساتھ خاموشی سے، بس یہ چھوٹوں کی ہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ جب ایک نعت خان جب وہ سر اٹھا لیتا ہے نا تو اس وقت وہ بڑے حساس مقام پر ہوتا ہے، تو اگر اس کو توڑنا پڑے تو وہ دکھ وہی بتا سکتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ سر اٹھا رہا ہو۔ تو جب ایک نقیب شعر ماحول بنا لیتا ہے تو کوئی ڈسٹربنس آ جائے تو اس کے لیے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اسکالر عالم جب ایک زمین پدری کر لیتا ہے اور پھر وہاں وہ بیج بونے لگتا ہے، اور بیج بھی وہ پھر اگر آل کی محبت کا ہو توجہ بھٹک جائے تو پھر بڑا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم بات یا مولا علی کی ہوگی یا علی کے بیٹے غوث اعظم کی ہوگی، وہ طول بڑا طویل موضوع تھا، لیکن موضوع بڑا دلچسپ تھا، وہ اب اس کا وقت بھی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی حیات کی۔ اب یہ آپ نے پوری توجہ، یہ میں بات قرآن سے شروع کرنے لگا ہوں ایک مسئلے کے اوپر، تاکہ عشق بھی ہمارا ذوق پورا ہو جائے اور علمی ذوق بھی پورا ہو جائے۔ سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے زبیر بھائی، کہتے ہیں کہ بھئی قرآن کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم نماز میں ہر نماز میں کہتے ہیں مولا تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو ہر نماز میں بندہ کہتا ہے مولا تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، مگر یہ کیا بات ہے، نماز میں کہتے ہیں مولا تجھ سے مدد چاہتے ہیں، نماز کے بعد کہتے ہیں یا علی مشکل کشا۔ نماز میں کہتے ہیں ایاک نستعین اور نماز کے بعد کہتے ہیں یا علی مدد، کبھی یا غوث اعظم مدد، کبھی یا داتا المدد۔ تو انہوں نے تو کئی ایسی ہستیوں کو مدد کے لیے بنا رکھا ہے جن کو پکارتے ہیں، اور پھر سب سے زیادہ کہتے ہیں یا علی مشکل کشا۔ مشکل کشا خدا ہے، داتا خدا ہے، غوث اعظم خدا ہے۔ تو یہ سارے اعتراض ہمارے معاشرے کے اندر ہوتے ہیں نا، تو آپ نے ذرا توجہ کرنی ہے۔ دیکھیں، اگر تو ایاک نستعین کا معنی یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی کو مدد کے لیے بلانا نہیں، پوری توجہ آپ نے سمجھ رہے ہیں بات؟ اگر تو ایاک نستعین کا معنی مفہوم یہ ہے جو دوسرے کوئی احباب سمجھے کہ خدا کے سوا کسی کو مدد کے لیے پکار نہیں سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن کے اندر جہاں بھی مدد مانگی گئی ہو خدا سے مانگی گئی ہو۔ پھر اس کا ایک معنی یہ ہے، تو پھر ہی تو مقدمہ سچا ہوگا کہ ہر پیغمبر نے مدد مانگی تو خدا سے مانگی، ولی بولے تو خدا کو پکارا، انسانوں نے پکارا تو خدا کو پکارا۔ اور اگر اس قرآن کے اندر خدا کے علاوہ کسی سے مدد مانگی گئی ہو تو پھر ہم بھی سچے ہیں، ہمارا مقدمہ بھی سچا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب میں بڑے تلے تلے جملے بول رہا ہوں۔ اب قرآن کی اس آیت کی طرف آنے لگا ہوں، بڑا حساس اور بڑا، نوجوانوں ذرا توجہ کیجئے گا پیارے بھائی، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے۔ یہ مقام ہے سورہ طٰہٰ کا، یہاں اللہ اور اس کے پیغمبر کا مکالمہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے پیارے موسیٰ فرعون باغی اور سرکش ہو گیا ہے، یہ میرے قرآن سامنے ہے، اذهب الى فرعون انه طغى۔ پوری توجہ، اے میرے پیارے موسیٰ وہ فرعون باغی اور سرکش ہو گیا ہے، آپ جائیے اس کے دربار کے اندر، اسے جا کر بتائیے فرعون یہ سرکشی اچھی نہیں،
جو تاج دے سکتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ خدا سے بغاوت اور سرکشی اچھی نہیں، پلٹ آ اور توبہ کر، یہ بغاوت چھوڑ دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب چلنے لگے نا تو حکم مالک کائنات، تیرا حکم آ گیا ہے، میں جانے کو تیار ہوں، میں سفر کرنے کو تیار ہوں، آپ بھی اگر سامنے آ جائیں، آپ ادھر، ہاں آپ بھی پیارے بھائی ادھر ذرا سامنے آ جائیں نا، تاکہ مجھے اس طرف ہی دیکھنا پڑے گا، ایک طرف آ جائیں۔ اللہ جوانی کو سلامت رکھے، ابھی سے ٹیکیں لگا لی ہیں آپ نے، اللہ سلامت، آ جائیں۔ ہاں ماشاءاللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ میرے پیارے موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں کلمہ حق بلند کرو، توجہ، پتہ چلا ظالم کو للکارنا پیغمبروں کی سنت ہوا کرتی ہے۔ پہلی بات، اب میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، بولوں گا میں، اشارے میں کروں گا، سمجھنا آپ نے ہے، ظالموں کو للکارنا پیغمبروں کی سنت ہے۔ اب میرے حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام چلیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جانے لگے نا، سفر کا آغاز کرنے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک کائنات ٹھیک ہے، میں اس کو جا کر للکارتا ہوں، اس کے دربار میں صدائے حق بلند کرتا ہوں، تیری توحید کا پیغام اس کو سناتا ہوں، لیکن مالک میری ایک عرضی ہے، میری ایک عرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ مانگو، کیا مانگتے؟ فرمایا مالک میں جاتا ہوں، لیکن قال رب اشرح لی صدری، پہلے میرا سینہ تو کھولنا۔ توجہ کیجئے گا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک میں جاتا ہوں، تیرا پیغام آ گیا، میں جاتا ہوں فرعون کے دربار میں، لیکن قال رب اشرح لی صدری، پہلے میرا سینہ تو کھولنا، مجھے انشراح صدر تو عطا کر۔ ایک ذرا نکتہ تو یہاں پر لینا ذرا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے مانگا اے مالک میں جاتا ہوں مگر انشراح صدر عطا کر، قال رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں جو اپنے منہ سے، اپنی زبان سے کہتے ہیں مولا سینہ کھول دے، ادھر میرے محبوب کچھ نہیں کہتے، اللہ خود کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، پیارے میں نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اپنے منہ سے مانگتے ہیں، میرے آقا چپ، اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، پیارے میں نے تجھے انشراح صدر نہیں عطا فرما دیا۔ اب آپ موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے، نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یہ کس نے پھینکی ہے؟ حق محمد، یا محمد، حق علی، یا علی۔ موسیٰ علیہ السلام اب جب چلنے لگے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے آپ جاؤ تو صحیح، ہم نے آپ کو انشراح صدر عطا فرمایا۔ یہ مقدمہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو میں بنیاد قائم کرنا چاہتا ہوں وہ اس کے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے، جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ عرضی مان لی ہے کہ وہ مجھے انشراح صدر عطا فرما رہا ہے، انہوں نے فرمایا مالک ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، ایک چھوٹی سی عرضی اور ہے، ایک چھوٹی سی عرضی اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ مانگیے، کیا مانگتے ہیں؟ اب پوری توجہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک کائنات وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میں جاتا ہوں مگر تو اس طرح کر وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرا کام بھی آسان کر دے۔ یار یہ محبت اور عشق کا مکالمہ ہے، دل میں جگہ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جائیے فرعون کی سرکشی اور بغاوت کے آگے کلمہ حق بلند کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے مالک میں جاتا ہوں، مجھے انشراح صدر عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا انشراح صدر عطا فرمایا، پھر جانے لگے تو کہا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، مالک میرا کام بھی آسان کر دے۔ آپ شاید اس جملے کی باریکی کو سمجھے نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرا کام آسان کر دے؟ موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے مولا وہاں کوئی کربلا نہ سجے، وہاں کوئی شیب ابی طالب کی گھاٹی نہ بنے، وہاں اولادیں ذبح نہ ہوں، وہاں خون نہ بہے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرا کام آسان کر۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ تو چل تو صحیح، میں ضمانت دیتا ہوں کوئی آنکھ اٹھا کر تجھے دیکھ بھی نہیں سکتی۔ اب موسیٰ علیہ السلام انشراح صدر لے کر، ضمانت لے کر کہ میرا کام آسان ہو گیا، چلنے لگے نا تو کہا مالک ایک عرضی اور بھی ہے۔
ایک عرضی اور بھی ہے. اللہ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ اب کیا بات ہے, ہم نے آپ کو انشراح صدر بھی عطا فرما دیا, آپ کا کام بھی آسان کر دیا, اب کیا بات ہے. بڑا حساس مرحلہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مالک کائنات وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي, مالک میری زبان کی گرہیں بھی کھول دے. اگر آپ تھوڑا سا مزہ لے سکیں, مالک میں اس کے دربار میں جا کر جب خطاب کروں پھر ہر کوئی میری ہی سنے, میری زبان کی گرہیں کھول دے, مجھے فصاحت و بلاغت کا نور دے دے, مجھے خطابت کا فن دے دے, تاکہ میں بولوں تو انہیں سمجھ بھی آئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ آپ چلیے تو صحیح, ہم نے آپ کو فصاحت و بلاغت اور فن بھی عطا فرما دیا, آپ کی زبان کی گرہیں بھی کھول دی. اب موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے لاڈ میں آ گئے. یار ذرا بڑی میں آپ کو جہاں محفل انہوں نے چھیڑ کے چھوڑی میں وہاں سے آگے کی بات کرنے لگا ہوں. انہوں نے اب کہا کہ اب موسیٰ علیہ السلام لاڈ میں آ گئے. مالک نے پہلی بھی مان لی, دوسری بھی مان لی. اب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں مالک ٹھیک ہے, میں انکار نہیں کر رہا, میں جاؤں گا فرعون کے پاس, انشراح صدر عطا فرما. اللہ نے فرمایا آپ کو دے دیا. مالک میرا کام آسان کر دے. رب نے فرمایا کر دیا. مالک میری زبان کی گرہیں بھی کھول دے. فرمایا کھول دی. اب چلنے لگے. کہا مالک ایک عرضی اور بھی ہے. مسکرا کے ذرا جان سے بولو سبحان اللہ. مالک کی عرضی اور بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اب کیا مانگتے ہو. قرآن کا لفظ ہے, قرآن میرے سامنے ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار اس پر تڑپیے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یفقہوا قولی, مالک تو انہیں بھی توفیق دے کہ وہ میری بات سمجھ لیں. میں جہاں جا رہا ہوں تو انہیں بھی توفیق دے دے کہ جو میں کہوں وہ سمجھ لیں. مالک کائنات ہے فرمایا موسیٰ تو چل تو صحیح, میں انہیں بھی توفیق دیتا ہوں. پیارے مجھے مقدمہ مضبوط کر لینی دیجیے کہ مجھے بنیاد بنا, پھر سب کو موقع دوں گا. اب موسیٰ علیہ السلام نے کتنی ضمانتیں لے لی, انشراح صدر بھی لے لیا, کام آسان بھی کروا لیا, زبان کی گرہیں بھی کھلوا لی, ان کو توفیق بھی دلوا دی. اب چلنے لگے تو کہنے لگے ربا سونیا ایک اور بھی کر لے. مالک کی عرضی اور بھی ہے. اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ اب کیا مانگتے ہو میرے پیارے موسیٰ, اب کیا بات ہے. اس پر آپ نے پوری توجہ کرنی ہے, اس مقام پر ہوں. اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي, مالک ٹھیک ہے میں جاتا ہوں مگر اس طرح کرنا, واو عاطفہ ہے, اجعل بنا دے, لی میرے لیے, وزیرا ایک مددگار. یہ منہاج القرآن ہے, ہم یہاں سے نہیں پکڑتے, ہم نسل سے جا کر پکڑ لیتے ہیں. اب یہ قرآن کہہ رہا ہے, اللہ کے پیغمبر نے کہا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا, مالک مجھے ایک مددگار دے دے, ایک مددگار بنا دے. تڑپیے گا. اللہ کے نبی نے اللہ سے مدد نہیں مددگار مانگا. اللہ کے نبی نے اللہ کے پیغمبر نے مدد نہیں مانگی, مددگار مانگا. اور کہا, اللہ نے پوچھا پیارے موسیٰ مددگار, چل وہ بھی دیتا ہوں. اب سنیے, اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوف لگا کوئی باہر سے نہ آ جائے, کوئی باہر سے نہ آ جائے. کہا مالک مددگار بھی چاہیے لیکن کوئی باہر والا نہیں چاہیے. وہ ہارون اخی, وہ میرا بھائی ہارون, وہ ہارون اخی, ہارون کو بنا دے. اللہ نے فرمایا میں نے ہارون کو آپ کا مددگار بنا دیا. لے مقدمہ آپ کی عدالت میں رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے پیغمبر نے رب کے علاوہ مددگار مانگا, پتا چلا رب کے سوا مددگار بنانا نبی کی سنت, دینا خدا کی سنت ہے.
یہ جو آج تماشا لگا دیا اور نوجوانوں کو گھیر کر عقیدے خراب کیے جا رہے ہیں، او بھائی تم نماز میں کہتے ہو مالک تجھ سے مانگتے ہیں، پھر علی سے مانگتے ہو، کبھی غوث اعظم سے مانگتے ہو، سن لو کیوں مانگتے ہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے اپنا عمل کیا۔ اب ایک بات کہنے لگا ہوں، ابھی تک تو خدا کو بھیجنا چاہیے تھا، اے موسیٰ پیچھے سب کچھ مجھ سے مانگا، مدد بھی مجھ سے مانگ لے۔ اللہ کو اعتراض کرنا چاہیے تھا، اے میرے پیارے موسیٰ تو میرا نبی ہے، تو مجھ پر ایمان رکھ، تو بھی مددگار مانگتا ہے۔ تو مجھ سے مانگ، تو بھی مددگار مانگتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا تھا موسیٰ کسی غیر سے نہیں مانگ رہا، اپنے سے مانگ رہا ہے، اپنے سے مانگ رہا ہے۔ پتا چلا ایاک نستعین کا معنی یہ ہے، ہم کہتے ہیں مولا تجھ ہی سے مانگتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے تجھ سے مانگتے ہیں، اور جو تیرے اپنے ہیں غیروں سے نہیں مانگتے ہیں۔ اولیاء اللہ، اولیاء اللہ، یہ قرآن ہے۔ ادھر اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا مانگا ہے؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، ہارون اخی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے مدد مانگا تو اللہ نے دیا ہارون اخی۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی اب آپ نے، بڑا حساس میں۔ ہارون اخی، ایک جملہ کہوں، موسیٰ علیہ السلام مانگیں تو اخی، میں نے کہا تھا جہاں سے بات چھیڑ کے رکی ہے اب وہاں سے آگے جائے گی۔ موسیٰ مانگے تو اخی، توجہ نہیں، میں بات ادھوری نہیں کروں گا۔ اب قرآن یہ تو ہے حضرت موسیٰ یہ خود مانگ رہے تھے، مالک یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، رب نے فرمایا یہ بھی دیا، یہ بھی دیا۔ ادھر میرے آقا چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَقُلْ، پیارے تو بھی تو بولنا۔ آپ کی محبتوں کو سلام ہے، مجھے بھی تھوڑا سا موقع دیجئے۔ یہ سید مجتبیٰ بخاری بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں حافظ عقیل صاحب کی مسجد میں بیک وقت 2 خطاب ہوتے ہیں، ایک فرحان بھائی کا اور ناصر بھائی کا، تو تھوڑا سا مجھے موقع دیجئے میں بات۔ اب حضور کچھ نہیں بول رہے، حضور چپ کر کے بیٹھے ہیں، قرآن میرے سامنے ہے۔ اللہ کہتا ہے کل، پیارے تو بھی تو مانگنا، تو بھی تو بولنا۔ اب کیا بولوں؟ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مانگا ہارون اخی، مصطفیٰ مانگ رہے ہیں مالک مجھے فقط سلطان نہیں چاہیے، مجھے دینا ہے تو سلطان نصیرا، مجھے فقط سلطان نہیں چاہیے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا ملا؟ آقا نے سلطان نصیرا مانگا تو آقا کو کیا ملا؟ ارے دل کی تختی پر لکھیے، موسیٰ علیہ السلام کو اخی دے دیا، مصطفیٰ کو علی دے دیا۔ انہوں نے مانگا اخی، انہیں اخی دیا، انہوں نے سلطان نصیرہ مانگا تو علی دے دیا۔ تو دوستان محترم پتہ، اچھا اب ایک بات کہوں، اگر موسیٰ علیہ السلام ہارون سے مدد مانگ سکتے ہیں، آپ سمجھیے گا، ذرا توجہ کیجیے گا، اگر موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہو کر ہارون سے مانگ سکتے ہیں، ہم غلام علی ہو کر علی سے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ اور
اور یہاں پر یہ جو کہتے ہیں نا علی سے مانگنا جائز نہیں ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں اگر علی سے مانگنا جائز نہیں ہے تو کعبے میں کندھوں پر اٹھایا کیوں تھا؟ اور بیٹھے ہو، میرے آقا تاجدار کائنات نے علی اب کعبے میں لگے ہوئے تھے بت، اللہ نے فرمایا پیارے تیرے ہوتے بھی بت، میرے آقا لے گئے علی کو، اب بت توڑنے کی باری ہے تو ساتھ علی ہیں، میرے آقا تاجدار کائنات نے کہا علی میں تو تیرے کندھوں پر نہیں چڑھ سکتا، تو میرے کندھوں پر سوار ہو، بت گرا دے۔ شیخ محقق لکھتے ہیں مولا علی کندھوں پر سوار ہوئے، گرانے تو بت گئے تھے، اوپر علی کو سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ یار پوری توجہ، یہ جو بول نہیں رہے آپ کو بھی بولنا پڑے گا۔ ہاں اب میں یہ ساری گفتگو آج یہ صحرا یا نقیب محفل یا زبیر بھائی آپ کے نام ہے، میں کسی اور دنیا کی بات کرنا چاہتا تھا، آپ نے مجھے کسی اور دنیا، ادھر مولا علی ہاتھ نگاہ، میرے آقا تاجدار کائنات نے نیچے سے فرمایا علی جڑے کم کرن نو چاڑیا پہلے وہ کر، علی جس کا تم کہ تو کہتا کعبے میں کندھوں پر اٹھایا کیوں تھا، نبوت نے بستر پر لٹایا کیوں تھا، ہاتھ پکڑ کے خم غدیر میں دکھایا کیوں تھا، اور یا علی مدد کہنا اگر ناجائز ہے پوچھو نبی سے خیبر میں بلایا کیوں تھا، یا علی مدد کہنا اگر ناجائز ہے پوچھو نبی سے خیبر میں بلایا کیوں تھا، اور مجھے نہیں پتا یہ جملہ اب کہنا چاہیے یا کب کہنا چاہیے، مگر میں کہہ رہا ہوں کون علی قیامت تک جو بھی حلالی ہوگا، قیامت تک جو بھی حلالی ہوگا علی کی چوکھٹ کا سوال نہیں ہوگا۔ یہ سادات بیٹھے ہیں، سادات بیٹھے ہیں، ان سے دعا لینا چاہتا ہوں قیامت تک جو بھی حلالی ہوگا علی کی چوکھٹ کا سوال نہیں ہوگا۔ اور کتنا اونچا ہے مقام امام زادوں کا، کتنا اونچا ہے مقام امام زادوں کا، رکھے بھرم مشہدی یہ غلام زادوں کا، لگا کے نعرہ حیدر حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا۔ ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھائے ذرا، میں ساری زندگی یقین کریں یہ زبان یا تو شیخ الاسلام کا فیضان ہے یا سادات کی عطا ہے، تو یہ دو ہی باتیں کرتی ہے۔ تو دوستان محترم میں ساری زندگی اس بات کو سوچتا رہا، ارے کوئی جملے کوئی پیمانہ دنیا میں بنا ہے جو علی سمجھائے، کوئی پیمانہ اس دنیا میں جو زہرا کو تولے۔ اب میں آپ یقین کریں زور لگانے کو تو بڑا لگا سکتا ہوں، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کہاں پر کھڑے ہیں، کون علی؟ یہ تین جملے یہاں تو مجھے حافظ آباد کی سرزمین یاد آتی ہے، آج کے بعد میں چاہتا ہوں وہ یادیں بھول جائیں مجھے۔ کون علی؟ کون علی؟ توجہ، کون علی؟ یہ تحفہ لے لیں میری طرف سے، کون علی؟ طہارت جس کے نکاح میں ہے۔ نہیں سمجھ پائے، نہیں باریکی سمجھے آپ، کون علی؟ طہارت جس کے نکاح میں ہے، کون علی؟ حسن جس کی اولاد ہے۔ کون علی؟ طہارت جس کے نکاح میں ہے، حسن جس کی اولاد ہے، اور ولایت جس کے لنگر کی خیرات ہے۔ وہ علی کون علی؟
کون علی؟ ذرا توجہ کیجئے کہ بات کہنا چاہتا ہوں. ساری زندگی میں تو اس بات دیکھیں، پہلے مولا علی کو اگر سمجھنا ہے تو پہلے یہ جاننا ہوگا کہ مولا علی کی بیوی کون ہے. یار اب آپ میرے زور پہ تو نہ رہیں یار. یہ سارے گواہ ہیں، میرے اسٹوڈنٹ. اس ڈائری کے بغیر میں کبھی خطاب نہیں کرتا. یہ آج بھائی زبیر آپ کی محبت ہے، آپ کی یہ کیا فیض لے کر آئے آپ مکین گنبد خضرا کا اور در سیدہ کا. آج یہ بھی بند ہے، پتہ نہیں کوئی اور ذریعہ ہی کھلا ہے آج. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ یہ نہ سوچیں یہ تو بھی عشق کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا بند ہونے کا مطلب ہے حوالے بند ہو گئے ہیں. رازوں سے تو پردہ اٹھانا ہے ابھی میں نے آگے. آپ کو لگے گا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کا بیٹا بول رہا ہے. ہم بغیر نسبت ابھی سنیے، ابھی ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ. کون علی؟ علی سمجھنا ہو پہلے زہرا کو سمجھو، اور زہرا کو سمجھنا ہو تو یہ جانو